جتنے کربلا مناتے ہیں آج کل، یا جو بڑے ٹھیکیدار بن گئے اب کہ ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے پوچھیں ذرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کہ نہیں محرم والے دن بڑھیا دیگ بناؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، زردہ بنا کے بانٹو، لنگر لگاؤ، جلوس نکالو، اور جس کے نام پر نکلے جھگڑا کیا ہے۔ عرف عام میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر کہ یوم عاشورہ کا جو دن ہے، ہمارے یہاں اکثر لوگ تیاری کرتے ہیں کہ آج محرم منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ محرم کا دن ہے کیا؟ محرم کا دن منایا کیسے جاتا ہے؟ محرم کے دن جو لوگ کربلا تک جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر پوچھیں جانے والوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جا کیوں رہے ہیں، منزل کا پتہ نہیں، مقصد کا نہیں پتہ ہے، تو وہ سفر کس کام کا جس کا مقصد نہ بتاؤ، جس منزل کا نشان نہ بتاؤ کہ کہاں تک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم والے دن بس جلوس نکال لیا تو کامیاب ہو گئے ہم۔ یوم عاشورہ کا دن، جس کو 10 محرم الحرام کا دن کہتے ہیں، جس دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شہادت دی ہے، یہ اس شہادت کے دن سے پہلے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ عاشورہ کا دن بڑی عظمت والا، بڑی عزتوں والا، اور پھر اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی دن عاشورہ کے دن حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت نے اس دن کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ شہادت کیوں ہوئی؟ کیا مسئلہ تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ آج کل کچھ لوگ رو رو کے قصہ بیان کرتے ہیں کربلا کا۔ کربلا کوئی عبرت کی جگہ نہیں ہے، کربلا کوئی مظلومیت کی جگہ نہیں ہے، کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، کربلا مسلمانوں کی جرت اور استقامت کا میدان ہے، کربلا مسلمانوں کی فتح کی علم بردار ہے، کربلا سے مسلمانوں کو عزت اور عظمت کا پیغام ملا ہے، کربلا سے یہ کہا گیا کہ قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کا پرچم نہیں چپ سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ بس اپنے چاندی کے چند سکے بنانے کے لیے اہل بیت کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت سے زیادہ ہمت اور جرت کا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا، لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے دیوار پر صاف کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کے لیے ظالم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہوا کیا تھا اس دن؟ یوم عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ پنگا کس بات پہ ہے؟ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ تھی، کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ مارنے والے بھی نماز پڑھتے تھے۔
جن ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بدبخت بھی منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. وہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حق اور انصاف کے درمیان تھی. اور اگر یہ جنگ نہ لڑی جاتی اور اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو قیامت تک دنیا میں غلط رواج پڑ جاتا، غلط روایتیں پڑ جاتی کہ جو مرضی آئے، جتنے مرضی غلط کام کرے تو چپ ہو جاؤ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایات کو قائم ہونے سے پہلے ہی توڑ کے زمین میں دفن کر دیا. مولا علی کرم اللہ وجہہ ان کی خلافت جب ختم ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. اب کربلا کے واقعات تو اس کو پتا ہوں گے نا جو محمد الرسول اللہ سے عشق کرتا ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پڑھا ہو، محمد الرسول اللہ کی اہل بیت کی پیروی کی ہو، جنہوں نے شراب کے گھونٹ گلے سے نیچے اتار کے لاٹھی ڈنڈے لے کے صرف شور مچانا، ان کو کیا پتا ہوگا کہ میدان کربلا میں امام حسین پہنچے تو کیوں پہنچے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. پتہ ہے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا بیٹا جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروا دے گا. جب خلیفہ بنے تو دیکھا بھی مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کل تو کسی کو کوئی مسجد کی پردھانگی مل جائے نا 10 نمازی توڑوا دے گا، صدارت نہیں چھوڑے گا. محلے میں 4 ٹکڑے کروا دے گا، پردھانگی نہیں جائے گی. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے محبوب نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، انہوں نے اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. اختلاف ختم ہو گیا مسلمانوں میں. اس کے بہت عرصے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے لگی، انہوں نے یزید کو نصیحت کی کہ تمام صحابہ کے پاس جانا، بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کے نواسے امام حسن کے پاس جانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا. اگر وہ تمہیں قبول کر لیں تو خلافت لینا، اگر وہ تمہیں قبول نہ کریں تو خلیفہ بننے کی کوشش نہیں کرنا. اچھا جی، یزید سے جھگڑا کیا ہے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جتنے کربلا مناتے ہیں آج کل، یا جو بڑے ٹھیکیدار بن گئے اب کہ ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے پوچھیں ذرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا جھگڑا ہے بھائی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خود تو خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے تخت پر قبضہ کر لیا. چپ چاپ حلف لینا چاہا کہ اہل بیت اگر مجھ پہ حلف لے لیں گے تو پھر سارے مسلمان مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو کس بات کی ناراضگی؟ اس ناراضگی کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا.
کہ نہیں محرم والے دن بڑھیا دیگ بناؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، زردہ بنا کے بانٹو، لنگر لگاؤ، جلوس نکالو. اور اب تو اللہ معاف فرمائے ٹھیکوں کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے کئی جگہ، اور جس کے نام پر نکلے جھگڑا کیا ہے، ناراضگی کیا ہے. یزید کیونکہ غلط طریقے کے ساتھ خلافت کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے. یزید کے اعمال کیونکہ محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اگر یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں میں رواج پڑ جائے گا کہ جو بھی غلط آدمی ہو اگر وہ تخت پر بیٹھنا چاہے تو چپ چاپ اس کو مان لو. سارے بڑے بڑے چودھری ڈر گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کے اندر کسی گنہگار کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. پیغام کربلا کیا ہے کہ پوری طاقت دشمن نے جھونکی ہے اس بات کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا جائے کہ اس غلط حکمران کو مان لو. تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی قیمت پہ اس کو تسلیم نہیں کروں گا. متعدد صحابہ نے کہا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر کے اندر لڑائی ہو. مدینہ منورہ سے اپنے بچوں کو لے کے اپنے بھائیوں کو لے کے مکے چلے گئے. ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے. پوری دنیا سے مسلمان آتے تھے، ملتے تھے. اتنی چٹھیاں آئیں پورے عرب میں سے کہ آپ آئیے اور یزید کو خلافت سے اتار کے خود بیٹھ جائیے. ایک آدھی چٹھی نہیں، 3 اونٹ بھر گئے بوریوں سے جن کے اوپر وہ خطوط لادے گئے تھے جو پورے کوفے والوں نے لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مکہ مکرمہ سے مشورہ کیا سب سے، تو اپنے بھائی کو حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے وہاں کوفہ کہ جاؤ جا کے حالات دیکھو. وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے چلے گئے وہاں. تو وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں. انہوں نے چٹھی لکھ دی حضرت امام حسین کو کہ آ جاؤ. ادھر بیعت ہونی شروع ہوئی، ہزاروں لوگ بیعت کرنے لگے. ادھر یزید کو پتہ لگ گیا، اس نے ابن زیاد جیسے بدترین ملعون کو بھیجا. اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور آخر اس حد تک آ گئی نوبت کہ جب مسلم بن عقیل نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کوفے کی جامع مسجد بھری ہوئی تھی. جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ان کو گرفتار کیا گیا، کوفے کے ایک مینار پہ لے جا کے اوپر سے نیچے پھینکا، شہید کر دیا. تو پھر ان کو کوفے میں ٹانگ دیا ان کی جسم کو تاکہ لوگ جو ہیں خوفزدہ ہو جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے، خبر ملی کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے. تو خبر دینے والے کو پوچھا کیسے، کس حالت میں تھا میرا شہید بھائی؟ فرمایا لٹک رہا تھا اوپر سب سے اونچے مینار پہ لٹکایا ہے. فرمایا شہید ہونے کے بعد بھی ہمارا بھائی سر بلند ہے، سر نگو نہیں ہے. چل پڑے ہیں اسی طرف. کتنے لوگ ہیں بھائی؟ صرف 72 افراد کا قافلہ ہے. کس بات کے لیے چلے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو بتانا ہے کہ اگر کبھی حکمران ظلم اور زیادتی کرنے لگے اور ساری مخلوق ان کے آگے سجدہ کر دے، پھر بھی جو اہل حق ہوں گے وہ اپنا سر کٹائیں گے، اپنا سر جھکائیں گے نہیں. وہ تو یہ دن کیوں بنا؟ یہ دن اس لیے بنا کہ بزدلوں کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں تذکرہ صرف بہادروں کا ہوتا ہے.
یہ دن اس لیے بنا کہ ظالموں کو بتا دے کہ ظلم کی طاقت کے آگے حق ماننے والے لوگ قیامت تک کھڑے رہیں گے، ظلم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ جھوٹ کی جتنی مرضی طاقت بن جائے لیکن آواز صرف کائنات میں سچائی کی سنائی دے گی۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد حکومت خواہ کچھ کہتی رہے لیکن انصاف کے لیے بولنے والے لوگوں کی صدا قیامت تک سنائی دیتی رہے گی۔ یہ دن اس لیے بنا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ جب بھائی کھڑے ہو کے قربانی دیتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ دن اس لیے بنا کہ رزق کی تنگی، پانی کی بندش، دھوپ کی تپش، فوجوں کا اجتماع اہل حق کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ دن اس لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثال بنا۔ گاندھی جی نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ انگریز کی طاقت تو بہت بڑی ہے، اس طاقت کے خلاف لڑا جائے یا نہ لڑا جائے۔ کہتا پھر جب امام حسین کے واقعات پڑھے، جب یہ دیکھا کہ ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف 22,000 ہیں، جب دیکھا کہ ایک طرف پورا خلافت ہے، دوسری طرف صرف 72 افراد کھڑے ہوئے ہیں، تو پتہ یہ لگا کہ امام حسین نے تو درس دیا ہے قیامت تک لوگوں کو کہ اگر کوئی پاور سب سے زیادہ بھی ہو، تم اپنی سچائی کے اوپر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں کو محرم منانا ہے نا بھائی، جن لوگوں کو شوق ہے محرم منانے کا، تو پہلے تو جدید ٹیکنالوجی کے تحت اگر ان کے موبائل میں نچنیاں ناچ رہی ہے، ان کے موبائل کی بروسر ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ ناپاک ہے، تو ان کو ابھی یہ حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام لے کے سڑکوں کے اوپر ادھم مچاتے پھرے۔ نہیں، پہلے ان کو توبہ کرنی ہوگی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر، میں کہا اجمیر شریف جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ کی بڑے فتوے لاتے رہتے ایک دوسرے نو، ہم فتووں والے مولوی نہیں۔ میں نے کہا کہ جائیے شوق سے، لیکن وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد بھی ٹھگی مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے مجرم تھے، اب خواجہ معین الدین چشتی کے بھی مجرم ہو۔ لگاؤ نا نعرہ زور سے، کون کہتا ہے نہ لگاؤ؟ علی جس کے مولا نہیں ہے پھر اس کا کوئی مولا نہیں۔ محمد رسول اللہ نے خود فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ کون کہتا ہے کہ نہ نعرہ لگاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا؟ لیکن نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ شرابیوں کے منہ پر نہیں آ سکتا۔ یہ سیدہ آمنہ کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، یہ ناچ کے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میدان کربلا کی شجاعت کی داستان ہے، یہ چاندی کے چند سکوں کی خاطر فروخت نہیں کی جا سکتی۔ جو آج بھی ظلم کے سامنے سرنگوں ہیں، وہ خواہ جتنا مرضی تماشا کر لے، قیامت والے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا شفاعت انہی کی کریں گے جنہوں نے امام حسین کی روایت پہ عمل کیا ہوگا۔ جو حسین کی روایت پہ عمل نہیں کرتے وہ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔